اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کے آغاز سے عورت مردوں کے لیے عمل کے ہر شعبے میں معاون ثابت ہوئی ہے۔ زندگی کی دشواریوں سے روبرو ہونے کے لیے زن و مرد ایک اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تواریخ میں بہت سے ایسے قصے ہیں جہاں عورت اور مرد دونوں نے مل کر راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ آج مجھے جس عظیم خاتون کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام نامی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی ولادت 68 سال یعنی 68 ایئرز قبل ہجرت مکہ میں ہوئی۔ جناب خدیجہ کی پرورش اس انداز سے کی گئی تھی کہ آپ نے اپنی عقل و دانش، عفت و پاکیزگی، نفس اور فہم و بصیرت کی وجہ سے نہ صرف اپنے خاندان میں بے مثل اور اعلیٰ مقام حاصل کیا بلکہ قبائل قریش میں بھی انہیں عزت و عظمت حاصل تھی۔ یہ وہ بیوی تھی۔ ظہور اسلام سے قبل جناب خدیجہ کا شمار حجاز کے عظیم تاجروں میں ہوتا تھا۔ تنہا ان کا تجارتی قافلہ سارے قریش کے مجموعی قافلوں سے بڑا ہوتا تھا۔ شام، مصر، ایتھوپیا وغیرہ سے ان کے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے تجارتی تعلقات تھے۔ حضرت خدیجہ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قابل اعتماد، سچے، ایماندار اور بااخلاق نوجوان ہیں، تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اور پیغام کیا تھا کہ اگر مناسب سمجھیں تو شام کو جانے والے میرے تجارتی قافلے میں شرکت کر لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا اور حضرت خدیجہ کے میسرہ نامی غلام کے ہمراہ عازم سفر شام ہوئے۔ حضرت کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا۔ حضرت نے سارا مال فروخت کیا اور مکے میں جن چیزوں کی ضرورت تھی انہیں خریدا اور واپس تشریف لے آئے۔ اس مرتبہ حضرت خدیجہ کو کثیر منافع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ میسرہ کے ساتھ تجارت پر تشریف لے گئے۔ میسرہ ہر مرتبہ واپس آ کر حضرت خدیجہ کے سامنے سچائی، ایمانداری، خوش اخلاقی اور روحانی عظمت کے واقعات اور معجزات سنایا کرتا تھا۔ جناب خدیجہ کی نظریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عظیم روحانی شخصیت کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ان کی نظروں میں دولت اور شہرت دنیا ہیچ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بہت سے رؤسا اور امراء جو آپ سے شادی کے متمنی تھے سب کو انکار کر کے ایک یتیم شخص سے شادی کا خود پیغام آپ نے دیا۔ حضرت ابو طالب جو اشراف و سادات سے تعلق رکھتے تھے اور سادات قریش میں سے تھے، وہی اس ازدواج میں واسطہ و ذریعہ بنے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت کا خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ کے چچا جن کا شمار فصیح و بلیغ علماء، عظیم الشان علماء میں ہوتا تھا، وہ ایسے متاثر ہوئے کہ حضرت ابو طالب کے خطبے کے جواب میں ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر رہے۔ بس حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے گروہ گواہ رہنا کہ خدیجہ نے خود محمد سے نکاح کیا ہے اور اپنے مہر کی خود ہی ضامن ہوتی ہیں۔ شادی کے وقت
حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 25 سال کا تھا۔ خدیجہ واحد زوجہ تھیں کہ جب تک وہ باحیات رہیں جناب رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مقصد نبوت کو سمجھتے ہوئے بنا کسی شرط کے ساری دولت تبلیغ اسلام کے لیے پیش کر دی۔ اس وقت جب کہ عمراء اور رؤساء آپ کو اذیتیں پہنچانے کے درپے تھے، تب جناب خدیجہ ان کے زخموں کو مزمحل کر کے نیا حوصلہ دیتی تھیں۔ مالی امداد کے علاوہ حضرت محمد کی نفسیاتی و اخلاقی معاون و مددگار تھیں۔ رسول خدا ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ ذہین بھی تھیں، عقیلہ بھی تھیں اور بہادر خاتون اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشیر تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اکثر و بیشتر اپنے شوہر کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف جا کر نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ جب کفار و مشرکین قریش نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور آپ شعب ابو طالب میں قیدیوں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے گئے، اس وقت جناب خدیجہ آپ کے شانہ بشانہ شریک رہیں اور آپ ان کے ساتھ تھیں، حتیٰ کہ آپ کی اقتصادی ناکہ بندی اور بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ مظلومی کا دور 3 سال تک چلتا رہا۔ بائیکاٹ کے دوران جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت شعب ابو طالب کے ساکنان پر صرف کر دی۔ مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ اسلام کی ترویج 2 چیزوں پر مبنی ہے، اول خدیجہ کی دولت اور دوسرے علی کی تلوار۔ خدیجہ اتنی عظیم تھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرائیل کی بہترین خاتون مریم بنت عمران تھیں اور میری امت میں بہترین خاتون خدیجہ ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں خاتون کو بہترین خاتون جناب مریم کو قرار دیا اور کہا کہ میری امت میں بہترین خاتون خدیجہ ہیں۔ رسول خدا اور جناب خدیجہ کی ازواج زندگی کے دوران خداوند عالم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور رسول خدا کے نطفے کی شکل میں خدیجہ کی طرف منتقل کیا۔ رسول خدا نے حضرت خدیجہ کو مطلع کر دیا تھا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ خدیجہ کے بطن میں جو دختر ہے وہ طاہرہ ہے اور عظیم کردار کی حامل ہے، اس کے ذریعے آپ کی نسل چلے گی، وہ میرے نائبین اور ائمہ معصومین کی ماں ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے مصائب شدائد میں اضافہ ہوتا گیا، مسلمانوں کے ذریعے مصائب بڑھتے گئے، حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال قبل 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے انہیں غسل دیا، اپنے پیراہن مبارک کا کفن پہنا کر خود انہیں قبر میں اتارا اور جنت المعلی میں حضرت عبد المطلب کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں، جناب فاطمہ زہرا بچی تھیں، وہ اپنے پدر بزرگار کی خدمت اقدس میں پہنچی اور فرمایا کہ بابا جان میری مادر گرامی کہاں ہیں؟ رسول خدا نے قدر سکوت فرمایا۔ ناگہاں جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے خدا کے رسول، خداوند عالم بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فاطمہ کو بتا دیجئے کہ ان کی ماں سونے کے ایک محل میں ہیں،
جس کے ستون سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں اور بائیں آسیہ زن فرعون اور مریم بنت عمران مادر عیسیٰ ہیں۔ فاطمہ نے فرمایا کہ ان تک میرا سلام پہنچا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔